اے وطن تیری جنت میں آئیں گے ایک دن. یہ نغمہ، یہ ترانہ جب بھی ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں تو یقین کریں جب بھی سنتے ہیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ہماری کشمیر کے ساتھ محبت یہ نغمہ اس کو مزید چار چاند لگا دیتا ہے. اور آج اتفاق سے ہم آزاد کشمیر کے علاقے پٹیکا میں موجود ہیں، ہرمچ بٹناڑا کے مقام پر موجود ہیں. ہمارے بالکل سامنے ہمارا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکتا ہے پیر چناسی کی پہاڑیاں ہیں، اور سامنے پیچھے وہ بھی بہت بلند و بالا پہاڑی، اور ہمارے بالکل لیفٹ سائڈ پر بھی پہاڑی ہے. اس کے پیچھے مقبوضہ کشمیر کی پہاڑیاں ہیں، وہ بھی بیک گراؤنڈ میں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہاڑی کی چوٹی پر برف ہے اور اس کے اس سائڈ پر مقبوضہ کشمیر ہے. تو یہ انتہائی خوبصورت علاقہ ہے، جنت نظیر خطہ، جنت نظیر وادی. لیکن ایک چیز کا بڑی شدت کے ساتھ یہاں کا احساس ہوا کہ یہاں کی سڑک آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت کہ اس سڑک کی حالت زار بالکل خراب ہے، انتہائی خستہ حال ہے، اور یہاں پر آنا کسی ایڈونچر سے کم نہیں ہے. اتنی خوبصورت جگہ میں اگر پراپر سڑک نہ ہو تو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اذیت ہوتی ہے. ہم ایبٹ آباد سے آئے، نتھیا گلی سے آئے، وہاں کی سڑکیں اور یہاں کی سڑکیں زمین آسمان کا فرق ہے. خوبصورتی میں کشمیر کا کوئی لاجواب نہیں ہے، کوئی جواب نہیں ہے، لاجواب ہے آزاد کشمیر اپنی خوبصورتی میں. لیکن یہاں کی سڑک، یہاں کی کچھ مقامی لوگ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھیں گے کہ کیا وجہ ہے، یہاں کے منتخب جو نمائندے ہیں ان کا قصور ہے یا لوگوں کی سستی ہے یا کیا وجہ ہے؟ کیا کہیں گے جی؟ کیا وجہ ہے کہ آپ کی سڑک اتنی خراب ہے کہ موٹر سائیکل پہ بھی یہاں بیٹھ کر آنا دشوار ہے؟ بس اپنی جانوں کو ہتھیلی پہ رکھ کے اللہ کا نام لے کے چلتے ہیں. تو ہر 5 سالہ جب نیا 5 سالہ آتا ہے تو جھوٹے وعدے، قسمیں اٹھا اٹھا کے کہتے ہیں کہ ہم سڑکیں بنائیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے. 5 سالہ ختم ہو جاتا ہے، کچھ جہاں کا جہاں جدھر کام اٹکا ہے وہاں ہی رہ جاتا ہے. تو بغیر دھوکے کے اور کچھ بھی نہیں ہمیں ملتا یہاں سے. حضرت ذرا نزدیک آئیں. مولانا صاحب بڑے معتبر یہاں کی شخصیت ہیں، یہ بتائیں کہ یہ سڑک کون ٹھیک کرے گا، کیسے ٹھیک کرے گا، کب ٹھیک کرے گا؟ کیا اسی طرح لوگ جو ہے سولی پر لٹک کر زندگی گزاریں گے؟ کیا اسی طرح لوگ جو ہے وہ آج کے دور جدید میں 2025-26 میں بھی 1800 والی زندگی گزاریں گے؟ اس کا ذمہ دار ہم تو سمجھتے ہیں کہ مقامی لوگ بھی اس کے ذمہ دار ہیں کہ وہ اپنی آواز نہیں اٹھاتے. جی بالکل ایسے ہی ہے. یہ ایک المیہ ہے، یہ المیہ ہے، اور آپ کی بالکل معقول بات ہے. آپ نے بھی تکلیف اٹھائی اور ہمارے اس میں درد میں دکھ میں شریک ہوئے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. لیکن یہ المیہ ضرور ہے، اور یہ تقریباً 70 سال سے ہی ہے ہمارے ساتھ، ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن لین میں ہی لگے ہوئے ہیں اور منتظر ہیں. آپ ہی دعا فرمائیں کہ اللہ آسانیاں کرے، خیر کے اللہ آسانیاں کرے. دعاؤں سے زیادہ دعاؤں کی اپنی اہمیت ہے، دعائیں بھی قبول بھی ہوتی ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ پریکٹیکلی جب ہم اگلی بار آئیں منسٹر انشاءاللہ یہ دیکھیں گے تو آپ کے جو بھی ذمہ دار ہیں ان سے ہماری ریکویسٹ ہے. کیا نام ہے آپ کے یہاں کا جو ایم ایل اے ہے یا منسٹر ہیں؟ یہ ہمارے جاوید ایوب صاحب ہیں. اچھا، جاوید ایوب صاحب ہیں. ان کے علاوہ میر عتیق صاحب ہیں، میر عتیق صاحب، دیگر محترمہ نورین عارف، اور اس آپ طرح کے تینوں اگر محترمہ نورین عارف صاحبہ، عتیق میر صاحب اور جاوید ایوب صاحب اگر آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، حاضر سروس منسٹر جاوید ایوب صاحب، جاوید ایوب صاحب اس علاقے پر مہربانی کرے. آپ لوگ جب اسلام آباد میں جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ ہم نے آزاد کشمیر میں دودھ اور شہد کی نہریں نکال دی ہیں، لیکن جب گراؤنڈ پہ بندہ آتا ہے تو حالت یہ ہے کہ یہاں پر مریضوں کو بر وقت اسپتال پہنچانے میں دشواری ہوتی ہے. مریض بر وقت اسپتال نہیں پہنچ سکتے. یہاں جس جگہ ہم آئے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بڑے گلی مسجد کے خطیب حضرت مولانا فضل الرحمان کا چھوٹا بیٹا 8 سال کی عمر میں اوپر سے نیچے گرا ہے. تو بر وقت اگر یہاں پر سڑک ہوتی، ایمبولینس ہوتی، گاڑی ہوتی تو شاید وہ CMH یا مظفر آباد کے کسی اسپتال میں پہنچ جاتا اور زندگی کی بازی نہ ہارتا. یہ بہت بڑا ظلم ہے. نہ جانے کتنے چھوٹے بچے، کتنے بڑے، کتنے جوان، کتنی مائیں، کتنی بہنیں، کتنے لوگ جو ہیں وہ روزانہ اسی طرح زندگی کی بازی سسک کر ہار جاتے ہیں. ہمارا یہ سوال ہے آزاد کشمیر کے حکمرانوں سے کہ خدا را ہوش کے ناخن لیں اور اس خوبصورت وادی کو حقیقی معنوں میں جنت نظیر بنائیں.